بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قرآن لرننگ گروپ کے معزز شرکاء، آج بحمدہ تعالی ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 35 کی تلاوت مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کا لفظی ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وَقُلْنَا، واو کا معنی اور، قلنا یہ قول سے نکلا ہے، اسی سے قالا بنا، اسی سے قالو بنا، جو ہم پہلے سیغے پڑھائے ہیں۔ قلنا اسی سے قول سے ہی نکلا ہوا فعل ماضی کا صیغہ جمع متکلم کا۔ متکلم کس کو کہتے ہیں؟ کلام کرنے والے کو۔ تو یہاں کلام کرنے والا کون ہے؟ رب ذوالجلال۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے کہا، اور ہم نے کہا، واو کا معنی اور، قلنا ہم نے کہا، کیا کہا؟ یا آدم، اے آدم، یا آدم، یا کا حرف پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، میں نے بتایا تھا کہ یہ حرف ندا ہے، یہ ایڈریس کرنے کے لیے آتا ہے، مخاطب کرنے کے لیے آتا ہے۔ اے آدم، اللہ پاک فرما رہے ہیں اور ہم نے کہا اے آدم، اسکن، یہ سکونت سے بنا ہے، ساکن، سکنا، یہ لفظ ہمارے ہاں استعمال ہوتے ہیں۔ سکونت کا مطلب ہوتا ہے رہائش پذیر ہونا، رہائش رکھنا۔ ساکن ہوتا ہے رہنے والا، ساکنتن کا معنی ہوتا ہے رہنے والا یا رہنے کی جگہ، موضع، جگہ، گاؤں، بستی، رہائش، جہاں بھی کوئی رہتا ہے اس کو سکنا کہتے ہیں۔ اسکن، تو سکونت اختیار کر، تو رہ، انتا تو، و زوجکا، و اور زوجکا، زوج کا مطلب بیوی یا خامد، یعنی کپل کا دوسرا پیئر ہوتا ہے نا، پیئر دو چیزوں کا مجموعہ، تو وہ دو چیزیں دونوں ایک دوسرے کے لیے زوج ہوتی ہیں۔ تو زوجکا یہاں مراد ہے بیوی، زوجو بیوی کا تیری، یعنی اے آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہو، تو اور تیری بیوی رہو، سکونت اختیار کرو، رہو کہاں پہ؟ الجنت، جنت میں۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ کس مرحلے میں؟ یہ واقعہ جو ہم پڑھ رہے ہیں سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا، یہ اس وقت کی بات ہے جب رب ذوالجلال نے سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ان کی علمی برتری فرشتوں پر جو ہے نا وہ نمایاں فرما دی۔ فرشتوں کو رب ذوالجلال نے حکم دے دیا کہ آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہ کیا۔ تو بہرحال فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کیا، جھکے، اپنی کم مائگی کا، عاجزی کا اظہار کیا، اس کو اشرف المخلوق مان لیا، اس کو اپنے سے اعلیٰ مخلوق تسلیم کر لیا، آدم کو، کس کو؟ انسان کو۔ تو جب آدم علیہ السلام کی یوں علمی برتری کا اعتراف کروا لیا تو پھر رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ہم نے کہا کہ آدم تو اور تیری بیوی اب جنت میں رہو۔ اس کا مطلب جنت کی تخلیق ہو چکی تھی پہلے۔ زوجک الجنت، جنت میں رہو۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کلا، یہ کلا جو ہے کاف، جو ڈنڈے والا کاف ہوتا ہے کشمیر والا، اس سے ہے۔ تو یہ عربی کا اس کا روٹ بنتا ہے آکالا یا کلو، آکالا الف یا حمزہ کے ساتھ، آکالا اس نے کھایا، یا اکولو وہ کھاتا ہے یا کھائے گا، یہ کھانے کے معنی میں آتا ہے۔ تو اس کا یہ اس سے فعل امر ہے کلا، اور یہ فعل امر تثنیہ کا صیغہ ہے، تثنیہ مذکر حاضر کا، تم دونوں کھاؤ، کلا۔ عربی گرامر میں نے بتایا تھا کہ عدد کے اعتبار سے دو قسمیں نہیں بلکہ تین ہوتی ہیں۔ دو قسمیں عام لینگویجز میں ہم کرتے ہیں عدد کے اعتبار سے، جس سے سنگولر پلورل، واحد جمع، بس انگلش میں بھی، اردو میں بھی، پرشین وغیرہ میں بھی۔ لیکن یہاں یہ جو عربک ہے، چونکہ یہ زیادہ فصیح و بلیغ زبان ہے، زیادہ فصاحت ہے، اس کے اندر عدد کے اعتبار سے اسم کی تین قسمیں ہم کرتے ہیں۔ کون کون سی؟ واحد، تثنیہ اور جمع۔ واحد ایک کو کہتے ہیں، تثنیہ دو کو کہتے ہیں،
اور جمع دو سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ دونوں کی بات ہو رہی ہے، کن کن کی؟ سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام کی۔ تو اللہ پاک ان دونوں کو فرما رہے ہیں وَقُلَا، اور تم دونوں کھاؤ، منہا، من کا معنی سے، ہا اس، یعنی کہ ہا اس میں ضمیر ہے مؤنث کی جو کہ لوٹ رہی ہے الجنہ کی طرف، الجنتا ہے نا، پیچھے ہے نا، یہ مؤنث ظاہر ہے، تو اس میں سے کھاؤ، جنت میں سے کھاؤ، رغدن کا لفظ بھی عربی کا ہے، ظاہر تمام عربی کے الفاظ ہیں، تو اس لفظ کا عربی کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ چونکہ ایسا لفظ ہے کہ جس میں سے نکلا ہوا کوئی لفظ ہمارے ہاں عام طور پہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا، تو اس کو ہم نے یاد ہی رکھنا ہے۔ رغدن کا معنی ہوتا ہے جی بھر کر، خوب سیر ہو کر، اس میں سے خوب سیر ہو کر، جی بھر کر کھاؤ۔ حیث شئتما، حیث کا معنی ہوتا ہے جہاں کہیں، شئتما، یہ جو شئتما ہے یہ بنا ہے شاء یشاء سے، اسی سے بنتا ہے مشیت ازدی، مشیت خداوندی ہم استعمال کرتے ہیں نا، اس کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، شاء اس نے چاہا، اسی سے ہے فعل ماضی کا ہی صیغہ شئتم، سوری یہ ماضی کا صیغہ ہے، شئتم یا شئتما جو ہے یہ بھی فعل ماضی کا صیغہ ہے، یہ تثنیہ مذکر یا مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ تم دونوں جہاں سے چاہو، حیث کو مانا ہے جہاں سے، شئتما تم دونوں چاہو، شاء یشاء سے بنا ہے جہاں سے تم دونوں چاہو، جنت میں سے جہاں سے تم جو دونوں چاہو، جنت میں سے جہاں سے تم دونوں چاہو، جی بھر کر کھاؤ، جی بھر کر کس کا معنی کیا؟ رغدن کا، جہاں سے کس کا ترجمہ کیا؟ حیث کا، تم دونوں چاہو کس کا ترجمہ کیا؟ شئتما کا، شاء یشاء چاہنا، ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہم پڑھتے ہیں نا، شیء کا لفظ بھی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے، ترجمہ کیا جاتا ہے ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز سے مراد یہاں پہ ہر چاہت پر، جو وہ چاہے وہ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، ٹھیک ہے؟ تو جہاں سے تم دونوں چاہو جی بھر کر کھاؤ۔ تو یہ رب ذوالجلال نے نعمت عطا کر دی، کون سی؟ جنتی نعمتیں، جنت میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ، تو یہ نعمتیں ہیں رب ذوالجلال کی۔ تو یہاں پہ ایک بڑی پیاری بات اگلے جملے سے جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے، جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال کا یہ قانون ہے کہ جب بھی وہ کوئی نعمت دیتا ہے نا، جب بھی وہ کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو اس کے ساتھ وہ آزمائش بھی دیتا ہے۔ آزمائش کیوں دیتا ہے؟ آزمائش اس لیے کہ اگر یہ بندہ آزمائش پر پورا اترے تو یہ نعمت اس پر قائم رہے، اگر وہ آزمائش پر پورا اترتا ہے تو نعمت قائم رہتی ہے، بلکہ پھر نعمت میں اضافہ بھی ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر بدقسمتی سے کوئی اس نعمت میں کامیاب نہ ہو، اس آزمائش میں کوئی کامیاب نہ ہو سکے، آزمائش پورا نہ اتر سکے، تو پھر رب ذوالجلال کی اس کی قانون ہے کہ وہ اس نعمت کو اس سے چھین بھی لیتا ہے۔ بہرحال رب ذوالجلال کا اصول ہے کہ جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے تو ساتھ ہی آزمائش بھی آتی ہے۔ دیکھیں رب ذوالجلال نے ہمیں دنیا میں کتنے نعمتیں دی ہیں، زندگی عطا کی ہے، صحت عطا کی ہے، نعمتیں دی ہیں، تو ظاہر ساتھ ساتھ آزمائشیں بھی اسی اصول کے تحت ہیں اور اسی پر ثمرات اور نتائج بھی مرتب ہوتے ہیں۔ بہرحال اس کے علاوہ ایک اور بڑا پیارا اصول ہے، وہ یہ کہ رب ذوالجلال نے، اگلے جملے سے سمجھ آ رہی ہے بات، آپ سمجھ جائیں گے۔ دوسرا اصول یہ بڑا اچھا ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ رب ذوالجلال نے جس چیز سے روکنا ہوتا ہے نا، جس چیز سے منع کرنا ہے یا جس چیز سے ہمیں رب ذوالجلال نے منع کیا ہے، ان چیزوں کی طرف جانے کے اسباب سے ہی رب ذوالجلال نے روک دیا ہے کہ تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ تو جملہ پڑھتے ہیں، کیا رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، رب ذوالجلال سیدنا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے فرما رہے ہیں وَلَا تَقْرَبَا، اور تم دونوں قریب نہ جانا۔ لا تقربا یہ فعل نہیں ہے، قربا یقرب قریب جانا، قربت سے بنا ہے، یہ لفظ بڑا عام ہے، قربت، قریب، قریبی، تو لا تقربا تم دونوں قریب نہ جانا،
لا تقربا فعل نہیں ہے. فعل نہیں کس کو کہتے ہیں؟ ایسا فعل جس میں کسی چیز سے کسی کام سے روکا جائے. تو لا تقربا تثنیہ کا ہے، فعل نہیں تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ ہے. تم دونوں قریب نہ جانا. کس کے؟ ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے. ہذہ یہ، اس میں اشارہ ہے مؤنث کا. الشجرۃ درخت، یہ درخت ہے. اللہ پاک نے اشارہ فرما دیا کن کو؟ سیدنا آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام کو، کہ یہ درخت ہے، اس کے قریب بھی نہ جانا. مقصد کیا تھا؟ کہ اس قریب کا پھل کھانے سے روکنا تھا، کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا. لیکن منع کیسے کیا؟ یہ نہیں کہا کہ اس درخت کے پھل نہیں کھانا، بلکہ کیسے فرمایا؟ یہ فرمایا کہ لا تقربا ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے قریب بھی نہ جانا. مطلب یہ ہے کہ جس چیز سے اللہ پاک نے منع کیا کرنا ہے، اس کے اسباب کی طرف جانے سے بھی روک دیا ہے. فرمایا کہ تم اس درخت کے قریب نہ جانا کہ کہیں تم اس کا پھل نہ کھا لینا. رب ذوالجلال نے منع فرمانا تھا. تو یہ انداز ہے. تو اگر ایسا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا رزلٹ بھی بتا دیا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، پس کہیں ایسا نہ ہو، تکونا پس تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین. من کا معنی سے، ظالمین زیادتی کرنے والے، تو تم زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. لا تقربا هذه الشجرۃ، اس درخت قریب نہ جانا. فتکونا من الظالمین، ورنہ تکونا تم دونوں ہو جاؤ گے. تکونا یہ کس سے بنا ہے؟ کانا سے، یکونوں سے، جس کا معنی ہوتا ہے ہونا. تکونا تم دونوں ہو جاؤ گے، ورنہ تم ہو جاؤ گے من الظالمین. من کا معنی سے، ظالمین ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. تو یہ آدم علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے یہ ارشاد فرمایا ہے. تو جو چیزیں گناہ کا سبب بنتی ہیں نا، ان سے بھی شریعت روکتی ہے. سد الذرائع ہے، ان چیزوں سے بھی شریعت ہمیں روکتی ہے. اب دیکھیں نا، آج سوشل میڈیا کا دور ہے. سوشل میڈیا کا بے ہنگم استعمال ہو رہا ہے. اب ظاہر ہے بہت سی ایپس، بہت سی چیزیں ہمارے فائدے کی بھی ہیں، ظاہر ہے ہمارے فائدے کی ہیں، اس سے ہم بہت سارا فائدہ اٹھا رہے ہیں. جیسے یہ ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں، آگے منتقل کر رہے ہیں، بھیج رہے ہیں، یہ ایک اچھی چیز ہے، اچھا ایک استعمال ہے اس کا. لیکن جہاں یہ نعمت ملی ہے وہاں آزمائش بھی ہے. آزمائش کیا ہے؟ کہ اس کے اندر جو ہے نا، وہ جو ہماری دشمن قوتیں ہیں، نفس اور سماجی جو ہماری دشمن ہیں، اس نے ہمارے لیے بہت ساری اس کے اندر ایسی ایپس بھی ڈال دی ہیں، ایسی چیزیں بھی ڈال دی ہیں جس سے ہمارا نقصان ہے، اخلاقی طور پر بھی، مالی طور پر بھی، وقتی طور پر بھی، ہر لحاظ سے نقصان ہے، ایمانی طور پر بھی، کردار کے لحاظ سے بھی. تو وہ ایک آزمائش ہے. تو ہمیں ان چیزوں کے قریب نہیں جانا جن چیزوں سے ہمارا نقصان ہوتا ہے، جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے ان کے اسباب کی طرف بھی نہیں جانا. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما علی الا البلاغ. اللہم صلی وسلم وبارک علی سید الانبیاء والمرسلین.